اللہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو تانا نہ دو، یعنی اگر میں تانا دیتا ہوں طیب کو تو میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں۔ کیا خوبصورت اللہ نے لفظ بولا، لا تلمزوا انفسکم۔ تب اگر میرا مزاج سخت ہوگا تو میرے بیوی بچے میرے قریب کیسے ہیں؟ میں بار بار ان کو تانے دوں گا، طنز کروں گا، برا بھلا کہوں گا۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، آپ حج میں تھے، آخری حج، تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا اونٹ بیمار ہو گیا، تو حضرت زینب بنت جہش کے پاس 2 اونٹ تھے، تو آپ نے کہا زینب تو اپنا اونٹ صفیہ کو دے دے۔ زینب اور حضرت عائشہ برابر کی ٹکر تھی، لیکن حضرت عائشہ سے آپ کو عشق زیادہ تھا، یہ پھوپھی کی بیٹی تھی حضرت زینب بنت جہش، تو وہ آخر بشر ہیں، کوئی فرشتے تھے، ان کے منہ سے نکلا یہودن کو دے دوں۔ حضرت صفیہ بنو قریظہ سے تھی، حی بن اخطب جو بنو قریظہ کا سردار تھا اس کی بیٹی تھی۔ یہود کی بدبختی ہے کہ ان کے بڑے یہاں مدینہ میں آباد ہوئے تھے کہ جب آخری نبی آئے گا نا تو ہم اس پہ ایمان لے آئیں گے، ہماری نسلیں اس پہ ایمان لے آئیں گے۔ تو جب آپ تشریف لائے تو حی بن اخطب یہ اس کے قبا کے آگے رہتے تھے، انہوں نے اپنے بھائی ابو یاسر کو بھیجا کہ جا دیکھ کے آ یہ وہی نبی ہے یا کوئی اور ہے۔ تو حضرت صفیہ فرماتی میں چھوٹی تھی تو میری چچا کی عادت تھی جب بھی وہ کہیں باہر سے آتے تھے تو آتے ہی پہلے مجھے اٹھاتے تھے، پیار کرتے تھے، گود لیتے تھے، سینے سے لگاتے تھے۔ تو شام کو واپس آئے وہ تھکے ہارے، تو کہنے لگے میں بھاگی کہ اب مجھے اٹھائیں گے، تو انہوں نے مجھے ایسے دھکا دے دیا۔ میں بڑی حیران ہوں کہ آج دھکا کیوں دے دیا؟ تو کہنے کہ میں نے سنا تو میرا باپ پوچھ رہا تھا کیا دیکھا؟ کہنے لگا ہوا وہی ہے وہی آخری نبی ہے۔ حی بن اخطب کہتا ہے ہوا کیا واقعی وہی ہے؟ واللہ ہوا، اللہ کی قسم وہی ہے۔ تو حی بن اخطب کہتا ہے پھر کیا سوچا ہے؟ کہ عداوتہ ما حییت، مرتے دم تک اس کی دشمنی کروں گا اور ایمان نہیں لاؤں گا، ایسی بدبخت۔ تو پھر خیبر کی اس میں خندق کی جنگ کے بعد ان سب کو قتل کر دیا گیا تھا۔ تو حضرت صفیہ کے بارے میں حضرت زینب کے منہ سے نکلا یہودن کو دے دوں، تو آپ نے کچھ کہا نہیں، لیکن آپ کو اتنا صدمہ ہوا کہ ذوالحج کا پورا مہینہ بات نہیں کی، محرم کا پورا مہینہ بات نہیں کی، سفر میں ربیع الاول میں تو آپ دنیا سے چلی گئے، سفر میں کوئی تاریخ کہیں نہیں یاد مجھے، آدھا سفر کا مہینہ 2.5 مہینے اپنی بیگم سے بات نہیں کی۔ اس کی وجہ سے اتنا اثر آپ پر ہوا، تانا دن لا تلمزوا انفسکم۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو تانا نہ دو، یعنی اگر میں تانا دیتا ہوں طیب کو تو میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ کے دل پہ رنج آیا، آپ نے کہا کچھ نہیں، لیکن پورے 2.5 مہینے آپ نے بات نہیں کی، نہ گھر گئے۔ تو حضرت زینب فرماتی میں تو نا امید ہو گئی کہ اب تو کبھی بھی نہیں آئے گی، ہمیشہ کے لیے ناراض ہو گئے۔ کہ ایک دوپہر میں نے دیکھا ایک سایہ پہلے آیا، دھوپ سورج پیچھے تھا، تو میں نے سائے سے پہچان لیا کہ اللہ کے نبی آ گئے، پھر میری معافی ہوئی۔ تو آپ سب بچے جوان ہو، سوچو، میں سوچوں، سارا معاشرہ سوچے، بیوی اگر خامند کے ساتھ بدتمیز ہو کے بولے، خامند بیوی سے بدتمیز ہو کے بولے، سسر ساس بہو سے بدتمیز ہو کے بولے، بہو ان سے بدتمیز ہو کے بولے، والدین اولاد سے۔ ہماری فیملی میں ایک بچے سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یار تمہاری امی تو بہت عبادت والی ہیں اور ہیں بھی صحیح، تو تم ان سے
دور دور کیوں رہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ وہ تانے بہت دیتی، پیٹ سے نکلی ہوئی اولاد قریب تانے بہت دیتی، تو بیٹا دور ہو گیا۔ یہ ایسی بلا ہے، یہ ایسا زہر ہے کہ اس کا ڈسا زندہ نہیں رہتا، یہ ایسا شہد ہے کہ اس کا پینے والا مردہ نہیں ہے۔ تو اس کو میرے بھائی بہنوں میٹھا بنا لو۔ اور ہم انسان ہیں، کبھی ہو جاتا ہے تو اس وقت آپ معافی مانگ لو، اللہ سے بھی معافی مانگو، اس سے بھی معافی مانگ لو، تو معاملہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ نرمی انتہائی زبردست چیز ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، لو کان الرفق خلقا لما رأى الناس خلقا احسن منه۔ نرمی کی کوئی صورت ہوتی تو ایسی حسین صورت کسی کی بھی نہ ہوتی۔ وَلَوْ كَانَ الْعُنْفُ خَلْقًا لَمَا رَأَى النَّاسُ خَلْقًا أَقْبَحَ مِنْهُ۔ اور اگر شدت اور سختی کی کوئی صورت ہوتی تو دنیا میں سب سے بدترین اور بدصورت شکل ہوتی۔ میرے مالک نے یہ بہت بڑی صفت انسان کو دی ہے، لیکن اس میں حل برداشت کرنا پڑتا ہے۔ وہ حل کیا ہے؟ لوگوں کے غلط رویوں کو پی جانا، سہ جانا اور خاموش ہو جانا اور صبر کر لینا۔ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ اس میں بھی پی جانے میں بھی اللہ نے بڑا ہوا۔ الٹی میں مزہ ہے یا پینے میں مزہ ہے؟ کیوں نہیں علماء کرام؟ غصہ ایسے جیسے الٹی آ گئی، برداشت کرنا ایسے ہے جیسے شہد کا شربت پی لی۔